تبوک سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو یہ ایک لمبا سفر تھا، اور ایک لمبی جدائی کے بعد صحابہ کو حضور کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا تھا۔ تو لوگ ترس گئے تھے۔ ایک وہ منظر کہ شام سویرے حضور کے پیچھے نمازوں کی بہاریں، حضور کے چہرے کی زیارت اور آقا کریم علیہ السلام کی دل آویز اور میٹھی باتوں کو سننا، کیا مناظر تھے۔ صحابہ روز یہ مزے لوٹتے تھے۔ جب دل اداس ہویا سیدھے حضور کی خدمت میں آ گئے، چہرہ انور کو دیکھا، ساری پیاس بجھ گئی۔ اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ حضور کو دیکھا نہیں، حضور تبوک پہ تشریف لے گئے۔ تو ایک لمبا سفر تھا تبوک کا، اور جب حضور واپس آئے تو جو اہل مدینہ اداس ہو گئے ہوئے تھے، ان کو گوارا نہیں تھا، تو وہ ذرا شہر سے باہر نکل کے حضور کے استقبال کے لیے گئے۔ مدینہ المنورہ کی جہاں حد ہے اس حد کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر سے جو تبوک سے حضور اور حضور کے ساتھی آ رہے تھے وہ بھی اس بارڈر پہ، اس سرحد پہ مدینہ المنورہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں قریب پہنچ گئے۔ قدرتی ہوا مدینہ المنورہ سے اس جانب چل رہی تھی جدھر سے حضور تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے گھوڑوں کی، کچھ پیدل تھے، ان کی ٹاپوں سے اور پیدل پاؤں سے گرد اڑی، اور اڑتی ہوئی گرد کا رخ ادھر تھا ہوا کی وجہ سے جدھر حضور اور حضور کے غلام آ رہے تھے۔ تو جب گرد ادھر پڑی نا، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو صحابہ تھے گھوڑوں کے اوپر سوار آ رہے تھے، تو اس گرد سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اماموں کے شملے اپنی ناک پہ رکھ لیے، اس لیے رکھے کہ اس گرد سے بچ جائیں۔ تو میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہ اس گرد سے جو مدینہ المنورہ کی حدود سے اڑ کے آ رہی ہے، بچنے کے لیے اپنے ناکوں پہ کپڑے رکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کے ان سے مخاطب ہو کے کہا، ان کپڑوں کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، گرد و غبار میں بھی شفا رکھا ہوا ہے۔ میں چم چم اکھاں نہ للاواں، صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دی ہے۔ تو اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھی گئی۔ تو یہ شفا کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ حضور کے قدموں کی وجہ سے رکھی۔ حضور تشریف فرمائے، شہر حضور کا ہے، اس لیے اس کو برکتیں دی گئی۔ تو یہ کیسی فکر ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے جائیں اور حضور کے روضے کی زیارت کرنے نہ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے روضے کو دیکھنے جائے یا دیکھ کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ جس نے حضور کے روضے کی زیارت کی اس نے حضور کی زیارت کی۔